الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء والأصفياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا والمتخذين عليه سرجا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك هم شرار الخلق عند الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمدي. اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام پر مر لے، اسی کے نام جیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا، اسی کے نام کی میں ہو تو بھر بھر جام پیتا جا. وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی مالک، وہی داتا، وہی مشکل کشا سب کا، وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا. وہی ایک غوث اعظم ہے، یہی للکار دیتا جا. رہے توحید میں، رہے توحید میں، گر ہوں سمندر شرک کے حائل، رہے توحید میں گر ہوں سمندر شرک کے حائل، لگا دے جست موجوں میں تو طوفان سے نمٹتا جا، لگا دے جست موجوں میں تو طوفان سے نمٹتا جا. جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن، جو جلتے ہیں تو جلنے دو، جو ہیں توحید کے دشمن. ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچا میں دیتا جا، ندا وحدت کی قرآن سے گلی کوچا میں دیتا جا. سفر توحید میں اختر، سفر توحید میں اختر اگر وقت جہاد آئے، سفر توحید میں اختر اگر وقت جہاد آئے، مزہ چکھ لے شہادت کا چھلکتا جام پیتا جا، مزہ چکھ لے شہادت کا چھلکتا جام پیتا جا. میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، نوجوانوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ الصفات شریفہ، الصافات، اس کی آیات نمبر 139 سے لے کر 148 تک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان آیات کے
الفاظ سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، جنہوں نے غور سے اور توجہ سے ان آیات کو سماعت فرمایا ہے، کہ ان آیات میں سیدنا حضرت یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو قرآن کی روشنی میں یہ اعزاز اور عزت عطا فرمائی ہے۔ سارے ہی اعزاز والے ہیں اللہ کے نبی، اس میں کیا شک اور شبہ ہے، مگر کچھ انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں کہ جن کے نام پر میرے اللہ نے قرآن میں سورتیں نازل فرمائی۔ میرے ناقص معلومات کے مطابق وہ 6 انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام ہیں جن کے نام پر اللہ نے قرآن میں سورتیں نازل فرمائی، جن میں ایک جناب یونس علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں۔ سورہ یونس قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ 11واں پارہ تقریباً 3 پاؤ کے اندر اللہ نے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے نام کی اس سورت کا ذکر فرمایا ہے، مگر عجیب بات ہے کہ وہاں یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ موجود نہیں ہے۔ نام یونس ہے سورت کا، مگر اس میں یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا قصہ موجود نہیں ہے۔ ان کی قوم کا ذکر ہے، چونکہ وہ قوم ایسی منفرد تھی یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی، جہاں بھی اس کا ذکر ان آیات میں جو میں نے پڑھی ہیں موجود ہے، کہ سوائے اس قوم کے آنے والا عذاب کسی قوم سے ٹلا نہیں ہے، بلکہ ان پر پڑ کر رہا ہے اور ان کو تباہ و برباد کر کے رہا ہے، سوائے یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے، کہ اللہ نے اس قوم کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ جب اثرات عذاب کے آثار انہوں نے آتے معلوم کیے تو وہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام پر فوراً ایمان لائے۔ فآمنوا فمتعناہم الی حین، یہ الفاظ ہے، فآمنوا فمتعناہم الی حین، وہ ایمان لائے تو ہم نے ان کے ایمان لانے کے نتیجے میں دنیا میں رہنا، دنیا سے نفع اٹھانا ہم نے ان کے لیے رکھ دیا، جاؤ عیش کرو۔ ان کی تعداد لاکھوں میں تھی، ان میں سے کہتے ہیں کہ ایک فرد بھی نہیں بچا جو ایمان سے خالی ہو۔ ایک وقت اللہ پاک نے ان سب کو ایمان سے مالا مال فرما دیا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فآمنوا فمتعناہم الی حین۔ اللہ پاک فرما رہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، ہم نے 1,00,000 اور اس سے بھی متجاوز لوگوں کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا تھا۔ او یزیدون، یا اس سے بڑھ والی تعداد جو ہے، کسی نے 40 لکھی، کسی نے 50 لکھی، کسی نے کتنی لکھی، لیکن 1,00,000 کی تعداد جو ایمان لانے والی تھی وہ قرآن کی نص کے مطابق موجود ہے۔ اس واسطے چونکہ یہ منفرد معاملہ میرے اللہ کا قوم یونس سے ہوا، کسی اور سے نہیں، اس واسطے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا کہ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کی دعا ان کے حق میں قبول فرمائی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے اس کی قوم کو توفیق عطا فرمائی کہ وہ مسلمان۔ اور اس کے علاوہ باقی صورتوں میں، یہ سورہ الصافات، اس کے اندر واقعہ کی کچھ تفصیل موجود ہے، کچھ تفصیل سورہ انبیاء کے اندر ہے 17ویں پارے میں، وہاں بھی حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ہے اور یہاں بھی ہے، اور تیسری جگہ سورہ القلم کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود۔ ان 3 جگہوں پر قدر تفصیل ہے، باقی قرآن پاک کے اندر ان کے نام کے اعتبار سے بارہا اللہ پاک نے ان کا نام
ذکر کیا ہے قرآن میں، وہاں واقعات کی تفصیل نہیں ہے، خالی نام، اور ان 3 جگہوں پر واقعات کی تفصیل موجود ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام عراق کے علاقہ، اس کے صوبہ موصل میں، اور اس موصل شہر کے اپنا صوبے کے قریب نینوا نامی ایک بستی تھی، جس کے اندر جناب یونس علیہ الصلوۃ والسلام نبی بنا کر بھیجے گئے۔ وہ قومی نبی، علاقائی نبی، میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عالمی نبی۔ وہ یا قوم کے القاب سے اپنی قوم کو خطاب کرتے تھے، میری قوم میری قوم میری قوم۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، آپ قیامت تک آنے والی تمام نسلوں، خاندانوں، قوموں کے لیے اللہ کے نبی ہیں، آپ یا قوم کا لفظ استعمال نہ کریں، میں نے آپ کو عالمی نبی بنایا ہے۔ آپ فرمائیں یا ایھا الناس۔ یہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی قیامت تک نبی نہیں آنا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے خطاب کا حکم دیا کہ آپ سب کو خطاب کریں، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے سکھوں، اے ہندوؤں، جس قوم سے، جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، آؤ میری بات سنو، میرا پیغام عام ہے، صلاح عام ہے یاران نقطہ کے لیے۔ جہاں بھی اللہ پاک نے آپ کا تذکرہ فرمایا، ناس کے لفظ سے ذکر فرمایا، آپ کے کعبے کا ذکر فرمایا اللہ پاک نے، تب بھی فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، بے بہا ان پہ رحمت نازل فرمائے، وہ یہ سارے ناس اکٹھے کرتے تھے، سارے قرآن پاک میں ناس جتنے ہیں وہ سارے اکٹھے کرتے تھے۔ فرمایا کعبہ بھی ناس، رسول اللہ بھی ناس، آپ کا خطاب بھی ناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اپنے رب کی پروردگار کی عبادت اور بندگی کرو۔ میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ میرے خطاب کو، میری تبلیغ کو سنو، اللہ نے مجھے تم سب کے لیے پیغمبر اور رسول بنا کر بھیجا ہے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول اور پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ، نبی اللہ نہیں فرمایا، رسول اللہ، انی رسول اللہ الیکم، تم سب کی طرف، کم کا خطاب قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ہے، جنوں کو بھی، انسانوں کو بھی، فرشتوں کو بھی، سب کو خطاب ہے، الیکم، تم سب کی طرف، جمیعا، کسی کو شک شبہ نہ رہے آپ کی ختم نبوت کے اندر، اس لیے دوبارہ فرمایا جمیعا، سب کی طرف۔ لا الہ الا ہو یحیی و یمیت، میرا سب سے بڑا پیغام یہ ہے کہ لا الہ پر ایمان لاؤ، یہ کہو قولو لا الہ الا اللہ۔ سب سے پہلا پیغام اللہ کے نبی کا جو صفا کی پہاڑی پر آپ نے چادر ہلا کر لوگوں کو بتایا تھا اور پیغام دیا تھا، وہ بھی یہیں سے شروع ہوتا ہے، اے لوگو قولو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ قرآن بھرا پڑا ہے۔ لوگ عام طور پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس سٹیج سے توحید بیان ہوتی ہے، توحید اخلاقیات بھی ہیں جی، معاملات بھی ہیں جی، فلانا بھی ہے جی، فلاں بھی ہے، بہت سارے احکامات ہیں، ان کو صرف ایک توحید ہی ملی ہے۔ اللہ کے بندو، ہم قرآن کی ترتیب کے مطابق، قرآنی جماعت ہیں، ہم قرآنی ترتیب کے مطابق چلتے ہیں، الحمدللہ۔ قرآن کا کوئی صفحہ کھول لیں، بلکہ بقول مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کے کہ قرآن کی کوئی آیت بھی
ایسی نہ تھی جس میں سے مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی توحید کو بیان نہیں فرماتے تھے۔ قرآن کی حرکات و سکنات سے بھی وہ اللہ کا بندہ اللہ کی توحید کو بیان کرتا تھا۔ یہ امام الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے دادا استاد کے بارے میں یہ ان کے ریمارکس تھے، یہ ان کا بیان ہے۔ اور واقعی بات بھی یہ ہے کہ اگر کوئی صفحہ بھی آپ کھولیں وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ضرور تمہیں نظر آئے گی، احکامات بھی بیان ہو رہی ہیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بیچ میں ایسے الفاظ لے آتے ہیں، ان اللہ خبیر بما تعملون۔ احکامات بیان ہو رہے ہیں، نماز کا، روزے کا، طلاق کا، نکاح کا بیان ہے قرآن پاک کے اندر، مگر جہاں آگے یا پیچھے ضرور ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جس میں بار بار اللہ کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ تمہارے ان اعمال کو، معاملات کو دیکھنے والا، اس کی خبر رکھنے والا صرف میں ہوں، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی بزرگ تمہارے اعمال کی کوئی خبر رکھنے والا نہیں ہے۔ افسوس ہے ان لوگوں پر جو بعد از مرگ بھی کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پر اعمال پیش ہوتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تمہارا عقیدہ غلط بات ہے، کوئی اعمال پیش نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی خدا کے نبی اور پیغمبر نے کوئی حساب و کتاب لینا ہے؟ حساب کتاب کس نے دینا ہے؟ ثواب کس نے دینا ہے؟ عمل ہم کس لیے کرتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے لیے کرتے ہیں۔ تو پیغمبروں پر اعمال کے پیش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کوئی صلہ دینا ہے، کوئی انعام دینا ہے؟ اور ہمارے اعمال ہی کیسے گندے ہیں، دنیا بدعمالی سے بھری ہوئی ہے۔ کیا اللہ کے نبی کو بالفرض اگر وہ جانتے ہیں، پہچانتے ہیں اور اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ کے نبی کو تم دل دکھا رہے ہو؟ تمہارے اعمال کیسے ہیں کہ اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی؟ اور زانیوں اور شرابیوں اور بدماشوں اور مشرکوں اور بدعتیوں اور نافرمانوں، تم اللہ کے نبی کے سراسر سنت کے خلاف، عمل کے خلاف، سیرت کے خلاف، آپ کے اخلاق کے خلاف سارے عمل کر رہے ہو، اور تم کہتے ہو پیغمبر پر یعنی ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کو تم بعد از مرگ بھی تو بجائے فائدہ پہنچانے کے تم الٹا نقصان اور مضرت پہنچا رہے ہو، دکھ دے رہے ہو اللہ کے نبی کو بالفرض اگر یہ ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ غلط ہے، چھوڑ دو اس عقیدے کو۔ عقیدہ یہ ہے قرآن پاک وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ، کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ خبیر بما تعملون، علیم بما تعملون، بصیر بما تعملون، یہ سارے الفاظ ہیں۔ خبیر بما تعملون، علیم بما تعملون، بصیر بما تعملون۔ پڑھو قرآن کے ساتھ ذوق لگاؤ، قرآن سارے جناب علی تمہارے شکوک و شبہات کو پھینک کے باہر کرے گا، خاص کر کے شرک اور کفر اور بدعتوں کے بارے میں۔ یہ عقیدے کی کتاب ہے۔ اعمال قرآن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف چھوڑ دی ہیں، ان کی تشریح اور وضاحت احادیث مبارکہ کے اندر ہے۔ قرآن میں صرف عمل کا، حکم کا، وہ تو بتایا گیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اس کی تفصیلات موجود ہو نہیں ہے۔ ہم نے عملی شکل میں کہاں سے لینا ہے؟ نماز پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، کس ترتیب سے پڑھنی ہے؟ جاری پڑھنی ہے، سری پڑھنی ہے، 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 3 رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ ساری نمازیں ہیں نا۔ یہ کون تعیین کرے گا؟ قرآن میں کہیں رکعت کا ذکر نہیں ہے۔ منکر حدیث پر لعنت خدا کی، جو اللہ کے قرآن کے بھی وہ منکر ہیں، وہ حدیث کے بھی منکر ہیں، قرآن کا نام تو لیتے ہیں لیکن قرآن پاک پر کوئی عمل نہیں ہے۔ وہ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، کیونکہ قرآن نے خود حوالے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تشریف اور وضاحت، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ آپ اللہ کے نبی، میں نے جو قرآن آپ کے اوپر نازل کیا ہے میرے حکم سے، میرے دیے ہوئے علم سے، آپ اس کی وضاحت اس کے مطابق کریں جو میں نے تم پر وہی نازل کیا ہے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔
ان بے عقلوں کو کچھ غور و فکر کی دعوت دو کہ غور و فکر کریں اللہ کے احکامات. اس لیے میرے بھائیوں، یہ گندے عقیدے ہیں، غلط عقیدے ہیں، قرآن کے خلاف عقیدے ہیں. کچھ عقیدے ہمارے مشرکین کے ساتھ ملتے ہیں، بدعتیوں کے ساتھ ملتے ہیں. اپنے آپ کو موحد کہنے والے وہ بھی جناب علی غلط عقیدے رکھے ہوئے ہیں. ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ اللہ شرک کے معاملے میں معاذ اللہ ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ جو اللہ کے لیے استعمال کریں. اللہ اس بارے میں بڑے حساس ہیں. یہ انسانی صفت ہے. اللہ پاک حصوں سے پاک ہے. اللہ پاک حصوں سے پاک ہے، متاثر ہونے سے پاک ہے. کسی کا تاثر اللہ کی ذات پہ ہوتا ہی نہیں. وہ خدا ہی کون ہے، وہ الہ اور معبود ہی کون ہے کہ بندوں کا تاثر لے، کہ حالات سے متاثر ہو جائے. اللہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے. اس کا مطلب تمام صفات کے اندر وہ وحدہ لا شریک ہے، صرف ایک کے اندر نہیں. جتنی بھی اس کی صفات ہیں ان سب کے اندر اللہ وحدہ لا شریک. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. انسانی صفات میں سے کوئی صفت کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جا سکتی. انسان ہے، یہ مخلوق ہے. اللہ خالق ہیں، اللہ مالک ہیں، اللہ رازق ہیں. اللہ تمام صفات کا خود و مجموعہ ہے. لیکن سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اللہ توحید کے معاملے میں شرک کے رد کے بارے میں اتنا حساس ہے، زبردست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے ماشاءاللہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، حضرت قاضی صاحب جو ہر لحاظ سے مجھ سے بڑے ہیں، میں تو ان کے خاک پا بھی نہیں ہوں. آپ سنتے رہتے ہیں، آپ نے جنازے بھی سینکڑوں اور لاکھوں پڑھے ہوں گے. جب آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو آپ رکوع کرتے ہیں جنازے میں بھائی؟ سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں. اتحیات بیٹھتے ہیں؟ نہیں. قرات کرتے ہیں؟ نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے اندر رکوع نہیں فرمایا، سجدہ نہیں فرمایا، اتحیات نہیں بیٹھے، کھڑے کھڑے نماز جنازہ پڑھا. اور یہ نماز کے ارکان ہیں کہ نہیں؟ اگر دوسری نماز اگر اس طرح پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی؟ فرض نماز اگر وہ اس طرح پڑھی جائے جنازے کی طرح تو نماز نہیں نہ ہوگی. جنازے والی نماز جنازے کی شکل میں پڑھنی ہے. اور جو فرض نماز، فرض عین جسے کہا جاتا ہے، وہ فرض کفایہ ہے، یہ فرض عین ہے. فرض عین کے اندر یہ سارے اعمال، ان میں سے ایک بھی نہ کرنے والا ساری نماز کا بیڑا غرق، کچھ بھی نہیں ہو. مگر جنازے کے اندر اللہ پاک نے منع کر دیا، رکوع نہیں کرنا، سجدہ نہیں کرنا. کیوں؟ آگے میت پڑی ہے. احساس توحید دیکھ لیں، اس واسطے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس میت کو سجدہ کیا جا رہا ہے. گو آپ کی نیت ہے یا نہیں ہے، آپ بدعتی ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ کو بدعتی ہونے کے باوجود جنازہ اسی طرح پڑھنا پڑے گا جس طرح کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حالانکہ آپ کا ذہن بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ قبروں پہ گرتے ہیں معاذ اللہ. اگر نہ کرے اللہ ہر مسلمان کو ان قبر پرستی سے، پیر پرستی سے، ہر پرستی سے بچائے. اب ہم غلام بنے ہوئے امریکہ کے، ہم اس کے پرست ہیں، امریکہ پرست بن گئے ہیں. تبھی تو یہ سارے حالات جو دنیا کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ آپ کو صرف اور صرف اس کی غلامی کی وجہ سے نظر آ رہے ہیں. یاد رکھیں کہ قرآن نے یہ کہا تھا، ہم نے اس کے خلاف کیا. اللہ پاک نے ہم کو ایسا ذلیل کر دیا ان کافروں کے مقابلے کے اندر، یہود و نصارہ کے مقابلے کے اندر، کیونکہ قرآن نے یہ فرمایا تھا آج سے 14-15 برس پہلے، 100 برس پہلے فرمایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم. ہاں جی، سنو قرآن سے باہر نہیں کہہ رہا. سورہ مائدہ شریفہ 6 پارہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں جو یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائے گا وہ انہی میں شمار ہوگا. اندازہ لاؤ، ہم نے ان کی غلامی کا اللہ معاف فرمائے کلمہ پڑا ہوا ہے کہ جو وہ کہیں گے، جو وہ ڈوری ہلائیں گے، ہم اسی طرح ہلتے جائیں گے. کیا تمہاری حکومت ہے؟ کیسے تم حاکم ہو؟ حاکم ایسے ہوتے ہیں، حاکم تو وہ ہوتا ہے جو اپنا حکم چلا سکے. جب تم اپنا حکم چلا ہی نہیں سکتے، اپنا فرمان اسلام دین والا جاری نہیں کر سکتے، تو تمہارے سے بدھو کو اور ہے بھی صحیح، صرف کچھ دنیا کمانی ہے.
یہ نظام تو کافر اور مشرک بھی چلاتے تھے جس طرح تم چلا رہے ہو. اسلام کو نافذ کرنا، اسلام کی بڑائی اور عظمت کو اپنے وجود پر بھی، پورے ملک پر بھی، اپنی رعایا پر بھی نافذ کرنے کی ذمہ داری تھی تمہاری. تم الٹا چور بن گئے ہو، ڈکیت بن گئے ہو اللہ کے قرآن کے. یہ ان احتجاجوں سے کچھ نہیں ہوگا. قرآن نے یہ حکم دیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَٰذَا. او پہلے تمہارا تو پہلے سے مسلمین نام اللہ نے پہلی کتابوں کے اندر بھی درج کرا کے بتا دیا تھا کہ ایک امت مسلمہ آئے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے وقت یہ فرمایا تھا امتم مسلمۃ لک وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتم مسلمۃ لک ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. امت مسلمہ کی دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی. من قبلو، او پہلے سے تمہارا تذکرہ آ رہا ہے، اور شرم کرو اور حیا کرو. اللہ نے تمہارا نام اتنا اونچی سطح پر ساری آسمانی کتابوں میں اسلام کے نام سے تمہارا تعارف کرایا، اور تمہیں ذرا برابر شرم نہیں آتی کہ اب بھی تم مسلمان اپنے آپ کو کہلا کر، قرآن کو مان کر، رسول اللہ کی حدیث کو مان کر، رسالت کو مان کر، آخرت کو مان کر، پھر تم بھیگی بلی اور غلام بنے ہوئے ہو. شرم اور حیا کی بھی کوئی حد ہوتی. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب، اللہ نہیں شرماتے حق بات کہنے سے. واللہ لا یستحیی من الحق، اللہ نہیں رکتے حق بیان کرنے سے. مجھے اور آپ کو بھی حکم دیتے ہیں کہ حق بات کہو. کلمۃ حق عند سلطان جائر، او کما قال فرمایا، او جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. گونگے شیطان بنے رہے ہم، اپنی آخرت عاقبت قبر حشر خراب کر دیں. کیوں؟ کوئی جاتا ہے تو جائے، ہم حق بات کہہ کے رہیں گے انشاءاللہ. چلتی نہیں کچھ اپنی، کوئی ہزار چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے. اس لیے بھائیوں، احتجاج سے کچھ نہیں بنے گا. کفن باندھو اپنے سر پر. ہمارے اکابر تو وہ تھے کہ کراچی کے دانے حال کے اندر جب سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ تم نے انگریز کی فوج کے اندر بھرتی ہونا حرام قرار دیا ہے، اس نے کہا کر دیا کیا ہوتا ہے، میں اب بھی کہہ رہا ہوں، تیرے سامنے کہہ رہا ہوں کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، حرام رہے گا، قیامت تک حرام رہے گا. اس نے کہا ہوش کے بات کرو مولوی صاحب، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہو، میں جج ہوں، میں کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، میں تمہیں پھانسی پہ بھی لٹکا سکتا ہوں. اس نے کہا مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ، تاریخ میں لکھا ہے، ہم نے تو ان کا زمانہ نہیں پایا، صرف نام سنا ہے یا ان کے حالات پڑھے اور سنے ہیں. ہمارے وہ دادا استاد تھے، جیسے مولانا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا استاد تھے، اسی طرح مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ ہمارے دادا استاد. انہوں نے بغل میں ہاتھ لیا اور کفن وہ ساتھ لے گئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ کفن میں دیوبند سے ساتھ لایا ہوں، دے پھانسی جتنی مرضی. ہم ان اکابر کے نام لیوا ہیں اور پھر اس کے بعد بیٹھے ہیں گھروں کے اندر آرام سے. ان کے مائیں، بیٹیاں، بچے ذبح ہو رہے ہیں، ذبح کیے جا رہے ہیں، بم پھینکے جا رہی ہیں. یہ انسانیت کے دشمن ہے بے ایمان، جو بظاہر اوپر سے حقوق نسواں کا ڈھونگ رچاتے ہیں، کبھی بچوں کا ڈھونگ رچاتے ہیں، کبھی انسانیت کا شور مچاتے ہیں کہ یہ انسانیت کے خلاف کر رہے ہیں جی مسلمان، یہ کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. یہاں کوئی ایک بات، ان کا ایک آدمی بھی مر جائے، جیسے کہ پیچھے مرے ہیں آپ کو پتا ہے صحابہ، جو جناب کتنا آسمان سر پہ اٹھا لیا، اور مسلمانوں کو لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر ان بدبختوں نے جنت رسید کیا. یہ جہنم رسید ہوتے ہیں، مسلمانوں کو شہید کر کے وہ جنت رسید ہوتے ہیں.
مسلمان کا پھر بھی کوئی نقصان نہیں ہے. مسلمان کا دونوں حال کے اندر اگر بظاہر وہ شکست بھی کھا جائے تب بھی وہ کامیاب ہے. اگر وہ کامیاب ہو جائے تو پھر تو اور زیادہ بہتر ہے کہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب. لیکن کفار کے بارے میں میرے اللہ نے فرمایا سورہ حج کے اندر خسرت دنیا والآخرہ، ان کو دنیا کے اندر بھی نقصان ہے. ان ٹھاٹ باٹ کو نہ دیکھو، مال و دولت کو نہ دیکھو. میرے اللہ نے پہلے سے میرے اور آپ کی رہنمائی کے لیے فرما دیا فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم انما یرید اللہ لیعذبہم بها فی الحیاۃ الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے صحابہ سے فرما دو، کہہ دو کہ ان کے مال و دولت پہ اترائیں نہیں، خیال نہ کریں، توجہ نہ کریں ادھر. آپ کو تعجب میں ان کے مال اولاد نہ ڈالیں. فلا تعجبک اموالہم ولا اولادہم، کہ ان کی تو بڑے مال ہیں، بڑے محلات ہیں، بڑی گاڑیاں ہیں، بڑی سائنس ہے، بڑی ترقی ہے. ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے خدا کی قسم. اور جہنم کے فی سواء الجحیم، قرآن کہتا ہے کہ جہنم کے بیچوں بیچ میں جائیں گے. اگر اسی کفر اور شرک پر، اسی دجل اور فریب پر رہے تو یہ سیدھے جہنم میں رہیں گے جب تک کہ توبہ تائب ہو کر اسلام کو قبول نہیں کریں. اس واسطے ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ہم کس پیغمبر کے امتی ہیں، جس امتی کے ناموں میں سے آپ تو شاید اس نام سے واقف ہی نہیں ہے، کہ ماحول ہی نہیں ہے ایسا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شک علماء سے، مفتیوں سے جا کے پوچھ لو، مشکات سے لے کر حدیث کی بڑی سے بڑی کتابوں تک موجود ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک صفت ہے نبی الملاحم. ملحم کی جمع ملاحم ہے. ملحم کا معنی ہوتا ہے جنگ، جہاد کرنے والا پیغمبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جہاد کیا. معاذ اللہ وہ دنیاوی لڑائی تھی، اسلام کی لڑائی تھی، دین کے نافذ کرنے کی، دین کے سمجھانے اور تبلیغ کرنے کی لڑائی تھی. وہ مد مقابل میں آتے تھے. مسلمان اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ کلمہ پڑھیں اور پھر اس کے بعد لوگ کفر اور شرک پر بھی قائم رہیں. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس شرک کو مٹانے کے لیے پڑھا ہے، گھر میں بیٹھنے کے لیے نہیں پڑھا. وہ پوری دنیا کو طے کرتے تھے. ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. سورہ ابراہیم ختم ہو رہی ہے. یہ سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے. میں نے بتایا کہ 6 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر اللہ نے سورتیں نازل فرمائی ہیں. ان کی عظمت، ان کی شان دوسروں سے نمایاں کرنے کے لیے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ الزَّبُورَ. یہ میں قرآن سے پڑھ رہا ہوں، باہر سے نہیں ہوں. بعض لوگوں کو شاید تعجب ہو رہا ہوگا کہ اتنی قرآن پاک کی آیات ہیں اور ہم ان سب کے خلاف کر رہی ہیں. نہیں نہیں بھائی، قرآن کے ساتھ ہم نے تعلق توڑ دیا ہے، چھوڑ دیا ہے. اگر اس قرآن کو پڑھیں انشاءاللہ آپ کو بھی ازبر ہو جائیں قرآن پاک کی یہ آیات اور اس کا مفہوم اور اس کا معنی. ہمارا تو پیٹ بھرا ہوا ہے، خدا کی قسم پھٹتا ہے کہ اللہ کے قرآن کی اتنی آیات ہیں اور ہمارا کرتوت، ہمارے اعمال، ہماری بغیرتی، ہماری بے حیائی کتنی بڑھ چکی ہے جو سراسر قرآن کے بالکل خلاف. اس لیے بھائی اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رکھیں. میرا اور آپ کا بس نہیں چلتا کیونکہ ہم ایک حکومت کے حصار میں رہتے ہیں. یہ گویا ہمارے لیے ایک جیل ہے. مگر جتنا قدر کوئی آدمی کوشش کر سکتا ہے، اپنے تعلقات استعمال کر سکتا ہے، اپنی استطاعت استعمال کر سکتا ہے اور کچھ نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک جہاد کا جذبہ اور نیت اس کے دل میں نہیں ہوگی وہ منافق ہو کر مرے گا. بد دعا فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کم از کم نیت تو ہماری یہ ہونی چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا موقع دیں گے تو ہم اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ اس دین پر، اس کلمے پر، اس قرآن پر لگا دیں گے. کوئی پرواہ نہیں کریں گے کسی بات کی. کم از کم جذبہ تو ہونا چاہیے، نیت تو ہونی چاہیے. خدا کے بندو، عمل تو آپ کو آئے گا نا بعد کے اندر، یا اس کے لیے اسباب بنیں گے، ذرائع بنیں گے تو پھر اس کے بعد اس پر عمل ہوگا. مگر جذبہ ہر مسلمان میں یہ ہونا چاہیے
اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہے ہمارا. اور بہت سارے علماء نے تو کیا احادیث میں کثرت کے ساتھ موجود ہے کہ چھٹا حکم آپ کے لیے 5 تو آپ جانتے ہیں. چھٹا حکم جہاد ہے. الجہاد فی سبیل اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. یہ جہاد جاری رہے گا قیامت کے دن تک. اس کو کوئی منسوخ کرنے والا سوائے لانتی غلام احمد قادیانی کے اور کوئی نہیں گزرا. اس نے کہا جہاد منسوخ ہو گیا ہے. دور لانتیا. اللہ تبارک و تعالی قرآن بھرا پڑا ہے اس جہاد سے. اگر قرآن قیامت تک کے لیے ہے تو جہاد بھی قیامت تک کے لیے ہے اس کے ماننے والوں پر. جہاد عام لڑائی کا نام نہیں ہے کہ ہم 4 آنے 10 روپے 20 روپے پہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں, ایک دوسرے کو معاذ اللہ اسی دنیا میں قتل کر دیتے ہیں تو اللہ کا قرآن سارا مٹ جائے, اسلام مٹ جائے. معاذ اللہ اس کے اوپر لڑائی کرنا یہ بدماشی بن گئی, یہ دہشت گردی بن گئی. اور خدا کا خوف کرو, اس میں اور اس میں زمین آسمان کا فرق. یہ جہاد عین دین کے لیے ہے, وہ اپنے دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ غلط ہے, اس کو ہم بھی غلط کہتے ہیں. کوئی دنیا کا مفتی اس کو صحیح نہیں کہہ سکتا. لیکن جو جہاد اسلام حکم دیتا ہے, قرآن حکم دیتا ہے, وہ سب سے بڑی چوٹی کا عمل ہے. ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ. پہاڑ کی سب سے بلند ترین چوٹی اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اس واسطے میں نے جو آیات مبارکہ پڑھی ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں تاکہ ان کا بھی تذکرہ ہو جائے. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بہت بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے. جس طرح اللہ کے اور رسول بڑے بڑے گزرے ہیں, انہی میں سے ایک حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کے بہت بڑے رسول اور پیغمبر تھے. اِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. لیکن ان سے ایک چوک ہو گئی, غلطی نہیں, چوک ہو گئی, لغزش ہو گئی, معمولی سی کوتاہی ہو گئی. اللہ اذ ابق الی الفلک المشحون. اللہ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم کے اوپر کیا آئے گا, عذاب آئے گا. تو جب یہ اللہ کی طرف سے حکم آ گیا تو قانون ہے اللہ پاک کا کہ پیغمبروں کو اس عذاب والی جگہ پر رہنے نہیں دیتے. اللہ حکم دے دیتے ہیں کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ. جب تم یہاں سے اس بستی سے چلے جاؤ گے پھر میں اس قوم پر کیا کروں گا, عذاب نازل کروں گا. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم. الحمدللہ ہماری ہر بات قرآن سے, پیغمبر علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ہوگی. قرآن پڑھ کے آپ کو سنائیں گے کہ ایسے گپے نہیں مارتے, خواب اور قصے کہانیاں ہم بیان کرنے کے عادی نہیں ہیں. ما کان اللہ لیعذبہم. اللہ ایسے نہیں ہے کہ تمہارے ہوتے ہوئے بھی مشرکین مکہ پر میں عذاب نازل کر دوں. وانت فیہم, آپ ان کے اندر موجود ہوں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. اللہ اس وقت بھی عذاب نہیں دیتے جب اجتماعی شکل میں قوم استغفار پہ آ جائے, شرک کو چھوڑ دے, استغفار کر لے, توبہ کر لے. اللہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں جیسے قوم یونس سے ٹال گیا. انہوں نے استغفار کیا, معافی مانگی کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی, اللہ کے پیغمبر کی بات ہم نے نہیں مانی, وہ روٹ کر ہمارے سے چلے گئے ہیں. روٹ کر چلے گئے تھے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے, اللہ سے نہیں. بعض نے غلط معنی کر دیا کہ مغاظبن کا معنی کر دیا, معاذ اللہ اللہ سے ناراض ہو کر. معاذ اللہ غلط, مغاظبن لقومہ, اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے کہ انہوں نے میری بات کو نہیں مانا. اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے. اللہ سے کون ناراض ہو سکتا ہے؟ اور خدا کا نبی, خدا کا پیغمبر اور اتنا جلیل القدر پیغمبر, وہ کیسے اللہ سے ناراض ہو سکتا ہے؟ اللہ مارے, اللہ زندہ رکھے, اللہ نفع کرے, اللہ نقصان کرے, اللہ اللہ ہے. اللہ تو مغاظبن لقومہ, اپنی قوم سے ناراض ہو کر چل دیے اللہ کی دوسری اجازت آتے کے بغیر. اذ ابقا, جب چلے گئے, الی الفلک المشحون, پہنچے تو آگے سمندر تھا جدھر جا رہے تھے, راستے میں کشتی جو بھری ہوئی تھی انسانوں سے. تو آپ نے بھی سوچا کہ میں اسی بھری ہوئی کشتی کے اوپر جلدی جلدی یہاں سے نکل جاؤں کہ یہاں عذاب آنے والا ہے اللہ کا.
یہاں عذاب آنے والا اللہ تھا، بھری ہوئی کشتی کے اندر سوار ہو گئے۔ اب اللہ کا نبی کشتی میں سوار ہوتا ہے تو جناب کشتی ڈوماڈول۔ آج کل کے ولی تو ماشاءاللہ بیڑے پار کرتے ہیں نا، یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو کشتی ڈوبتی ہے، کشتی سے نکلتے ہیں تو کشتی ترتی ہے۔ اس کے حکم سے ساری کشتیاں چلتی ہیں، نبیوں کے حکم سے نہیں چلتی، نبیوں کے وجود سے نہیں چلتی، اللہ اپنے حکم سے چلاتا۔ فی الفلک المشحون، بھری ہوئی کشتی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام سوار ہو گئے تو پھر کیا ہوا؟ فساہما، حضرت یونس علیہ السلام کو کہا گیا کہ لگتا ہے کہ کوئی ہماری کشتی میں ایسا آدمی سوار ہو گیا ہے جو اپنے آقا سے ناراض ہو کر نکل گیا ہے، اپنے آقا کی اجازت کے بغیر وہاں سے بھاگ کر آ گیا ہے۔ اب کسی نے اور نام نہیں لیا کہ کسی نے کہا کہ میں ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے فوراً دل میں خیال آ گیا کہ میں دوبارہ اللہ کی وحی کا انتظار کیے بغیر چل دیا تھا، شاید یہ میری اس کوتاہی کی وجہ سے ایسا ہو رہا، محسوس ہوا اللہ، تو اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ وہ علاقے والے لوگ، جس علاقے میں کوئی اللہ کا پیغمبر رہتا ہو میرے جیسا، یہ کہا کر حضرت قاضی صاحب جیسا رات ہو تو دنیا جانتی ہے، تو اللہ کا پیغمبر ہو اور اس نے 12 دعوت دی ہو تو اس کو کیوں نہیں پہچانتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو تو ہم نہیں ڈال سکتے۔ اب ان کو اندر کے حال کا پتہ نہیں تھا، اس لیے انہوں نے نہ مانا اس بات کو کہ نہیں آپ تو تشریف رکھیں، ہم کسی اور کو سمندر کے اندر ڈالتے ہیں، کیونکہ ان کا قانون تھا کہ اگر کوئی بگوڑا غلام اپنے آقا سے بھاگ کر چلا جاتا تو کشتی، ان کا خیال تھا کہ کشتی ڈاما ڈول ہو جاتی، اس وجہ سے غرقاب بھی کے قریب ہو جاتی، بجائے اس کے کہ ساری کشتی کے انسانوں کو ڈبو دیا جائے، ایک آدمی قربانی دے دے اس کو۔ اس وجہ سے وہ بار بار جناب علی حضرت یونس علیہ السلام اپنے آپ کو پیش کرتے۔ 3 دفعہ ایسے ہوا مگر قوم نے نہ مانا کہ ہم آپ کو اپنا سمندر کے حوالے کریں، چنانچہ قرآن اندازی کی گئی۔ آگے قرآن کہتا ہے فساہم فکان من المدحضین، انہوں نے آپس میں قرعہ ڈالا، آپس سے مراد یونس علیہ السلام اور اس کے مد مقابل جو جتنے دوسرے کشتی والے انسان تھے۔ یہ ساہمہ مساہمت باب مفعلہ ہے جس کا معنی جانبین سے ہوتا ہے کہ ان کے لیے بھی اور دیگر کے لیے مقابلتاً قرعہ اندازی ڈالی گئی۔ فساہمہ، پس قرعہ ڈالا، فکان من المدحضین، حضرت یونس علیہ السلام مغلوبین سے ہو گئے، یعنی ان کے حق میں قرعہ نکلا، دوسروں کے حق میں نہ نکلا۔ 1 دفعہ بھی، 2 دفعہ بھی، 3 دفعہ بھی۔ فکان من المدحضین فالتقمہ الحوت، لقمے سے فالتقمہ، لقمہ ڈالتے ہیں نا منہ کے اندر، اسی میں سے یہ لفظ ہے۔ فالتقمہ الحوت، لقمہ بنا لیا اس اللہ کے پیغمبر یونس علیہ السلام کو، کس نے؟ الحوت، ایک بہت بڑی وحیل مچھلی نے، شارک مچھلی نے منہ کھولے تھی۔ اللہ کا حکم تھا، مچھلی کو پہلے ہی حکم تھا کہ میرا یونس آ رہا ہے، اپنا منہ کھول کے رکھو اور اس کے اندر اپنے پیٹ کے اندر اس کو ڈال لینا، لقمہ بنا لینا۔ مچھلی نے اللہ کے حکم سے جناب یونس علیہ السلام کو اس سمندر بحر کلزم کے اندر، یا جو بھی فرات لکھا ہے، دجلہ بھی لکھا ہے بعض نے، لیکن فرات زیادہ صحیح ہے، امام اپنا روح المعانی والے نے لکھا ہے کہ فرات کے دریا کے اندر وہ مچھلی تھی، اور اسی کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کو اس مچھلی نے لقمہ بنایا تھا۔ فالتقمہ الحوت وہو ملیم، وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، افسوس کر رہے تھے کہ ہائے تیرے سے یہ کوتاہی، معمولی سی لغزش کیوں ہوئی۔ وہو ملیم۔ آگے اللہ پاک یہ کلمات سننے والے ہیں، سارے ہی سننے والے ہیں، لیکن یہ خاص کر کے اللہ پاک فرما رہے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر میرا پیغمبر میری تسبیحیں نہ بیان کرتا، میری بڑائی بیان نہ کرتا، میری تنزیہ بیان نہ کرتا، مجھے لا شریک نہ کہتا کہ تیرا کوئی شریک نہیں اللہ، سب بگڑیاں بنانے والا بھی تو ہے، سب نفع دینے والا بھی تو ہے، بیڑے تارنے والا بھی تو ہے، میرے بیڑے ڈبونے والا بھی تو ہے، تیرے سوا کائنات کے اندر یہ ساری کائنات ہے ہی تیری،
تیرے سوا کوئی اس کائنات کے اندر معبود نہیں ہے. فلولا انہ کان من المسبحین، اگر اللہ کی تسبیح بیان نہ کرتے. اب القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض مضمون کی بعض آیات کی تشریح خود کرتا ہے، باہر سے مجھے اور آپ کو تشریح کرنے کی ضرورت نہیں. سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح بیان فرما دی. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا کی جس کو آیت کریمہ لوگ کہتے ہیں، اس کے لکھ نکالتے ہیں. اور ظالموں اس پر عمل تو کرو، پہلے اس کے مطابق اپنا عقیدہ تو بناؤ. لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، بے حساب عدد کے لحاظ سے اس آیت کو پڑھ دو. خدا کی قسم اگر اس پر آپ کا عقیدہ نہیں ہے، اس پڑھنے کا ککھ بھی فائدہ نہیں. مال بھی لٹاتے ہو، لوگوں کو بگاڑ کے طور پر آیت کریمہ پڑھتے ہو. تمہارا منہ پکا ہے، تم خود کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ 10 دفعہ پڑھو، 20 دفعہ پڑھو، 50 دفعہ پڑھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، اللہ اکبر، دعوت ذنون، نون بھی کہتے ہیں مچھلی کو، حوت بھی کہتے ہیں مچھلی کو. دعوت ذنون، دعوت المکروب، دعوت ذنون، مکروب آدمی کی، پریشان حال آدمی کی جو دعا ہے وہ وہی دعا ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے. مکروب آدمی، مکروب جو قرب میں مبتلا ہے، جو مصیبت میں مبتلا ہے، جو پریشانی میں مبتلا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہے، ان سب کو مکروب کہا جاتا ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میری پریشانیاں دور ہوں تو اس کے معنی میں، اس کے عقیدے میں ڈوب کر، یہ میرے الفاظ نوٹ کریں، اس کے معنی مفہوم اور اس کے عقیدے میں ڈوب کر اس آیت کریمہ کو پڑھے گا تو انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. ہاں جی، اگر اس کے معنی اور مفہوم پر عمل نہیں ہے، عقیدہ نہیں ہے، تو میں نے پہلے عرض کیا کہ جتنی مرضی مرتبہ پڑھو کاکھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا اور ہم اس کو آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہی ہیں. کسی بزرگ نے تجربے کے طور پر 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھا ہوگا تو اس کا کام ہو گیا ہوگا. لوگوں نے اس کو پلے باندھ لیا کہ جیسے قرآن کا حکم ہے، حدیث کا حکم ہے. کوئی یہ 1.25 لاکھ کا حکم نہ قرآن کا ہے، نہ حدیث کا ہے، نہ صحابہ کا اس پر عمل تھا. جتنی مرتبہ تم پڑھ سکتے ہو آسانی کے ساتھ اتنی مرتبہ پڑھو، اخلاص کے ساتھ پڑھو، عقیدے کے ساتھ پڑھو. ہاں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے رب کو پکار. آگے اور جتنی بھی دعائیں ہیں یاد رکھیں، اس قرآن سے بڑی کتاب ہے جس میں رسول اللہ کی ساری زندگی کی دعائیں نقل کی گئی ہیں. اس پورے قرآن سے بڑھ کر ہیں. آپ کتنی دعائیں کرتے ہیں؟ مولوی صاحب بھی اور آپ بھی، اللہ منت السلام کی سلام، جی آمین، چلو جی یہ دعا ہو گئی. یہ دعا کیا ہے، دعا کی پت ماری ہے آپ نے. دعا تو ہوتی ہے اندر سے، دل سے، اخلاص سے، رو رو کر ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. ہم نے تو دعا کا تماشا بنا لیا. دعا ایسے نہیں ہوتی بھائی. دعا کا معنی خالص پکار ہے اللہ کی ذات کو. فدع اللہ مخلصین لہ الدین، یہ بھی قرآن کے الفاظ ہیں. اللہ کو پکارو اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، لیکن کس طرح پکارو؟ مخلصین لہ الدین، خالص کرنے والے اس اللہ کو پکارو. اللہ کی اس پکار میں کسی کو شریک بھی نہ کرو، اور اس میں اگر اپنے لیے شریک تم نہیں کر رہے بظاہر لیکن اخلاص نہیں ہے، تب بھی مخلصین لہ الدین پر عمل نہیں ہے. عمل قبول ہوتا ہے، عمل قبول ہوتا ہے 3 چیزوں سے، یاد رکھیں. ایک عقیدہ ٹھیک ہو، ایک عمل ٹھیک ہو، ایک اخلاص ہو. ایک اخلاص ہو، ان 3 چیزوں کے ساتھ آپ کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، آپ کا عمل بھی قبول ہوتا ہے. اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، لاکھ عمل کرو کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر عمل ٹھیک ہے اور عقیدہ بھی ٹھیک ہے لیکن ریاکاری ہے، تصنع بناوٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا حدیث مبارکہ میں، من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے ریاکاری کے طور پہ کوئی نماز پڑھی، ریاکاری کے طور پہ صدقہ کیا، ریاکاری کے طور پہ اس نے زکوٰۃ دی، کوئی سا بھی عمل کیا، اس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ کہ مجھے اللہ بھی اچھا کہے اور مجھے یہ بزرگ بھی اچھا کہے، یہ مجمع بھی اچھا کہے. اگر اس نیت کے ساتھ آپ نے کسی عمل کو کیا، یہ ریاکاری بن جائی. یہ منافقوں کا عمل تھا، یراؤن الناس
ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. یہ منافقوں کی صفت قرآن نے بیان کیا ہے، مومن مسلمانوں کی یہ صفت بیان نہیں. سورہ ماعون کے اندر جو نمازوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے کیا ہے بھائی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. آگے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. پوری صورت اللہ پاک نے گویا اس ریاکاری کے رد کے اندر نازل کیا کہ جو نمازیں ریاکاری کے طور پر پڑھتے ہیں ان کی کوئی ریاکاری والی نمازیں قابل قبول نہیں ہیں. اب اپنی ذرا نمازوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے روزوں کا بھی خیال رکھیں، اپنے اعمال اور کرتوتوں کا خیال رکھیں کہ ہم کیسے اللہ کی بارگاہ میں کیسے کیسے اعمال. آج تو تصنع اور بناوٹ اتنی کوٹ کوٹ کر معاشرے میں آ گئی ہے کہ کوئی کام تصنع بناوٹ کے بغیر ہے ہی نہیں. اور اس آڈیو نے تو اور بیڑا غرق کر دیا ہے. عمرہ کر رہے ہیں فوٹو ہے جناب، طواف کر رہے ہیں فوٹو ہے، فلانا کر رہے ہیں فوٹو ہے، ہر ایک کا فوٹو ہے. ایک دفعہ نہیں، 20 50 دفعہ وہی فوٹو وہ لعنت ایسے عمل پر. اللہ یہ کوئی حج قبول نہیں کرتے، یہ کوئی عمرہ قبول نہیں ہے. بے شک تم اپنا سفر کر رہے ہو، حج کر رہے ہو، لیکن اللہ کے ہاں اس عمرے کی اور حج کی کوئی دھوکے میں نہ رہنا کہ کسی نے ہمیں بتایا نہیں. میں صاف بتا رہا ہوں اس طرح کا حج عمرہ قبول نہیں ہوتا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.